کل زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے ہمیں نہیں معلوم. ہم بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں یہ آج زیارت نہیں کی ہم نے کل کر لیں گے, آج ہم نے مجلس نہیں کی کل کر لیں گے. تو یاد رکھیے مولا فرماتے ہیں کل کے دن کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ کل کا دن آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا. تو مولا نے فرمایا ماضی کا دن جو چلا گیا واپس نہیں آئے گا, مستقبل کا دن اس کے بارے میں یقین نہیں, بچا آج کا دن جو عمل کرنا چاہتے ہو تو آج ہی کے دن عمل کر لینا, کل کے اوپر مت رکھنا. اور انسان گرامی اسی وجہ سے آپ اپنے دلوں میں محبتیں لے کے آئے, مودتیں لے کر آئے, مودت کا چراغ روشن کر کے آئے تاکہ اس در سے آپ فیضیاب ہو جائیں, اس در سے ایک گوہر نصیب ہو جائے. اس لیے کہ جو بے اولاد آئے ہیں وہ اپنے لیے اولاد مانگنے کے لیے آئے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت کے ساتھ آپ کا احسان نہیں رکھتے ہیں. جیسا کہ میں نے شروع میں اس میں جملہ کہا تھا اسی کی تکرار کر رہا ہوں کہ اہل بیت ہمارا احسان نہیں رکھتے. آپ 1 روپیہ خرچ کریں گے وہ آپ کو لاکھوں کروڑوں عطا کر دیں گے, لیکن آپ خرچ کر کے تو دیکھیے اور آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. آپ کا ایک چاہنے والا ایسے تو آخری بات اس کے بعد رکھتے مسائل, ایک چاہنے والا بڑی محبت کرنے والا مولا کائنات کی محبت کا دم بھرنے والا غلام ہے. اس کا مالک اسے بڑا ستاتا ہے, بڑا ظلم کرتا ہے, بڑی اذیتیں دیتا ہے. یہ غلام پریشان ہونے کے بعد جاتا ہے اپنے مولا کے روزے پر. جب پہنچتا ہے مولا کی زری پکڑ کے کہتا ہے آپ کس طرح علی پہ آئے, اپنی تمنائیں لے کر آئے, اپنی حاجتیں لے کر آئے, اپنی آرزویں لے کر آئے. یہ غلام زری کو جا کے پکڑتا اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا, میں آپ پر اپنی جان فدا کرنے والا, مولا میں آپ کا بڑا شہدائی ہوں, میں 3 دعائیں لے کر آیا, مولا میری یہ تینوں دعائیں قبول ہو جانی چاہیے. پہلی دعا کیا مولا پہلی دعا میری یہ ہے کہ میرا مالک مر جائے. کون؟ ارے بھائی بتائیے تو صحیح, میرا مالک مر جائے. جب وہ مر جائے گا تو مجھے آزادی ہو جائے گی. کیا مولا دوسری دعا یہ ہے کہ اس کے پاس بہت مال ہے, اس کا سارا مال مجھے مل جائے. کیا مولا تیسری دعا یہ ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے اس سے میری شادی ہو جائے. زری سے آواز آتی ہے کہ ہمارے چاہنے والے تیری بات کی 2 دعائیں قبول ہیں, پہلی دعا قبول نہیں ہے. چاہنے والا کہتا ہے مولا آخر پہلی دعا کیوں قبول نہیں ہے؟ زری سے آواز آئی میرے چاہنے والے تیرے مالک کا, تیرے آقا کا میری گردن پر ایک احسان ہے. اگرچہ تیرا مالک ناصری ہے, دشمن اہل بیت ہے, لیکن یہ میرے چاہنے والے تیرے مالک کا میری گردن پر ایک احسان ہے. غلام کہتا ہے کہ مولا وہ کیا احسان ہے؟ وہ تو ظالم ہے, جابر ہے, دشمن اہل بیت ہے, ناصری ہے, اس نے آپ پر کیا احسان کر دیا؟ مولا فرماتے ہیں اس کا ایک احسان یہ ہے کہ تیرا مالک جوانی کے عالم میں گھوڑے پر سوار جا رہا تھا, ادھر سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر میری گنبد پر پڑی. اس نے میری گنبد کو دیکھا, اپنے گھوڑے سے اتر آیا اور اترنے کے بعد اس نے مجھے سلامی دی اور سلامی دے کر چلا گیا. لہذا تیری پہلی دعا قبول نہیں ہوگی. اچھا مولا کیا جا تیری 2 دعائیں قبول ہیں؟ یہ غلام واپس آیا, اپنے مالک کے پاس آیا. اس کا آقا کہتا ہے کیا ہوا, تو اپنے آقا کے پاس گیا تھا, اپنے مولا علی کے پاس گیا تھا, مجھے قتل کرانا چاہتا تھا, مجھے مروانا چاہتا تھا, دیکھنا تو زندہ ہوں, میں صحیح سالم ہوں, مجھے موت کیوں نہیں آئی؟ یہ غلام کہتا ہے میرے آقا میرے مولا نے فرمایا ہے کہ تیرے آقا کا میری گردن پر ایک احسان ہے. توجہ دیجیے گا, ایک احسان ہے. یہ ناصبی آقا کہتا ہے کہ میں نے تو علی کے ساتھ کوئی احسان نہیں کیا,
احسان کیا. کہا کیا؟ کہا میرے مولا نے فرمایا جب تو جوانی کے عالم میں گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر سے جا رہا تھا تو تیری نظر میرے مولا کی گنبد پر پڑی. تو گھوڑے سے اترا, تو نے میرے مولا کو سلامی دی. میرے مولا نے فرمایا کہ تیرا میری گردن پر احسان ہے. اب ناصری نے جیسے یہ سنا فوراً کہتا ہے اے میرے غلام تیرا آقا تو بڑا کریم ہے. تیرا آقا اتنا کریم کہ میرے ایک احسان, ایک سلامی کی وجہ سے اتنا بڑا مجھ پر احسان کر رہا ہے. بس ابھی وہ جملہ کہنے دیجیے, ارے جو ناصری ایک مرتبہ علی کو سلام کرے علی اسے تو معاف کر دے, تو جو ہزاروں بار سلام کرے تو علی اسے کتنا معاف کر دے. احسان تیرے محمد والا. لیکن میرے بزرگوں, میرے جوانوں, میرے عزیزوں, انسان اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لے کے آتا ہے تاکہ اس ٹہوڑی پر اپنی آنکھوں کے فرش کو بچھا کر اس در پر اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر سکے. یہی وجہ ہے کہ بی بی زہرا جب مظلوم کربلا کا نور شکم میں رکا تو جناب زہرا جب نماز پڑھتی تھی تو آواز آتی تھی یا امہ انا العطش انا. اے مادر گرامی میں پیاسا ہوں. عزیز آپ صبح سے رو رہے ہیں, صبح سے رو رہے ہیں, صبح سے رو رہے ہیں. اس لیے میں مجلس کا محاسا ہی گریا ہے. بی بی زہرا جب ظہر کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو شکم سے آواز آتی یا امہ انا الجوع. جب بی بی مغرب کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی تو شکم سے آواز آتی یا امہ انا شہیدہ. اے مادر گرامی میں شہید کیا جاؤں گا. زہرا نے یہ آوازیں سنی, بی بی رونے لگی, رونے لگی, رونے لگی. بابا کے پاس آگے کہتی ہیں میرے بابا نہیں معلوم میرے شکم میں یہ بچہ کیسا ہے. کبھی کہتا ہے میں پیاسا ہوں, کبھی کہتا ہے میں بھوکا ہوں, کبھی کہتا ہے میں شہید کیا جاؤں گا. رسول خاموش ہے. لیکن جب حسین کی ولادت ہوئی اور فضا حسین کو رسول کی خدمت میں لے کر آئی, رسول نے اپنی آغوش میں حسین کو لیا. کبھی گلے کا بوسہ دیتے, کبھی ہاتھوں کا بوسہ دیتے, کبھی سینے کا بوسہ دیتے, کبھی رو کے کہتے اے میرے مظلوم حسین. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. اس آپ کی آواز بلند ہوئی. خدا کسی کو میں نہ رلائے سوائے ہمیں مسلوں میں کر بنا کے. فضا نے دیکھا نبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے. فضا کو قریب بلایا, فضا جب میری بیٹی فاطمہ کو بلا کر لا. اب جو زہرا آئی تو دیکھا کہ میرا بابا رو رہا ہے. کبھی گلے کا بوسہ دیتا ہے, کبھی ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں میرے بابا, کبھی سینے کا بوسہ دیتے ہیں. زہرا رو کے کہتی ہے میرے بابا میرے بچے کی تو خیر ہے نا. میرے بابا کیا میرے بچے میں کوئی کمی ہے؟ رسول کو کہ کہتے نہیں بیٹی, ارے تو پوچھا کرتی تھی
اسی وجہ سے تو امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کے جنہیں پس قتل سے ذبح کیا گیا. میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جنہیں رلا رلا کے ذبح کیا. میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جن کے ہاتھوں کی انگلیاں کھبر دی گئی. ارے میرا سلام ہو میرے جد مظلوم پر کہ جن کے لاشیں میں دوڑے دوڑائے گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ایسا کی آواز بلند ہوئی خدا کی آوازوں پر اپنا رحم نازل فرمائے. اے پروردگار یہ جو رو رہے ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو ہے اے پروردگار یہ اپنے حسین کی دعا کو مجھ سے نہ فرمانا. آج تو حسین کا غم کیسا روایت میں ہے کہ جہنم میں سے قیامت کے دن ایک شخص اس طریقے سے آواز دے گا کہے گا الہی بحق الحسین المظلوم. اسے جہنم سے نکال دیا جائے گا. فرشتے کہیں گے پروردگار یہ تو گناہگار ہے اسے جہنم سے کیوں نکال دیا گیا. آواز قدرت آئے گی کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے مجھے میرے حسین کا واسطہ دیا. فرشتوں یاد رکھو میں نے ازل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی مجھے حسین مظلوم کا واسطہ دے کر پکارے گا ارے میں اس کی دعا کو سنوں گا. جزاکم اللہ خیر الجزا. آج تو آپ مسائل سن رہے ہیں لیکن میں آپ کو ایسے مسائل سنانے جا رہا ہوں کہ جو دادی اور پوتی کے مسائل ہیں. دادی پہ کتنے ظلم ہوئے پوتی پہ کتنے ظلم ہوئے. دادی کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھا ارے پوتی کا جنازہ بھی رات کی تاریخی میں اٹھا. علامہ میری تحریر فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ جب بھی زہرا در و دیوار کے درمیان میں پھسنے لگی جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا تو زہرا نے رو کے آواز دی یا مہدی یا مہدی. اے میرے مہدی بیٹے تو کہاں ہے. علامہ نہیں لکھتے جب امام ظہور فرمائیں گے مکے سے مدینے جائیں گے جانے کے بعد دادی کے قبر کے قریب کھڑے ہو کے کہیں گے اماں اے دادی اماں ارے آپ مجھے کرو دیوار کے درمیان میں جب کی آواز دے رہی تھی اے اماں میں آ گیا ارے بتائیے کس نے دروازہ گرایا. جزاکم اللہ خیر الجزا. کی آوازیں بلند ہوئی خدا کے ساتھ میں نہ رہا ہے سمائے تو نے مسلوب ہے کربلا. آج جو تاریخ یہ کہتی ہے روایتوں میں لکھا ہے جناب زینب فرماتی ہے کہ میری مادر گرامی نے مجھے بلایا اور بلانے کے بعد فرماتی ہے میری بیٹی زینب حجرے میں چلی جا حجرے میں ایک رومال رکھا ہوا ہے اس سے اٹھانا. میری زینب فرماتی ہے کہ میں حجرے میں گئی جانے کے بعد میں نے اس رومال کو اٹھایا اور اپنی مادر گرامی کو دیا. آپ صاحب اولاد عزیزوں مسائل نہیں اڑاتے تصور اڑاتا. بی بی زینب فرماتی ہے میں نے رومال اپنی مادر گرامی کو دیا. زہرا نے رومال کو لیا گرہ کو کھولا. کھولنے کے بعد بڑی حسرت سے رومال کی طرف دیکھا. زینب فرماتی ہے میری مادر گرامی نے رومال کو کھولا ارے کفن اٹھایا. اٹھانے کے بعد مجھے دیکھ کے کہتی ہے زینب اے میری بیٹی زینب یہ تیرے
بیٹی یہ تیرے بھائی حسن کا کفن. زینب کہتی ہے میں نے کفن کو لے لیا لیکن رومال خالی ہو گیا. ارے میں بڑی حضرت سے رومال کو دیکھتی رہی لیکن میرے بھیا حسین کا کفن نہیں تھا. میں نے ہاتھوں کو چھوڑ کے کہا اے اماں. جزاک اللہ خیر جزا. اماں اے میری ابا آپ نے بابا کا کفن دیا نانا کا کفن جا چکا. اماں آپ کا کفن بھی موجود ہے. اے اماں حسن کا کفن بھی موجود ہے لیکن اماں میرے بھیا حسین ارے اس کا کفن کہاں ہے؟ سیدہ رونے لگی رو کے فرماتی ہے میری بیٹی زینب تیرے پاپا کو بھی کفن ملے گا, تیری ماں کو بھی کفن ملے گا, تیرے بھائی حسن کو کفن ملے گا لیکن میری بیٹی زینب تیرے حسین ارے پیاز حسین مظلوم حسین کو کفن نہیں ملے گا بلکہ حسین کربلا کے میدان میں ارے بے زور کفن. آج تو میں مسائل ختم کر دیتا, خدا کی قسم ختم کر دیتا, لیکن میرے سامنے یہ بارگاہ ہے تاکہ زہرا کا ایک لمحہ صحب ادا ہو جائے, تاکہ مولا بھی اور مومنین بھی یہ نہ کہہ سکے کہ میری زہرا کے مصائب ہوئے. جزاکم اللہ خیر جزا. بی بی زینب پر باقی ہے کہ میری مادر گرامی نے فرمایا زینب جاہد رومال اور رکھا. زینب کہتی ہے میں حجرے میں گئی, جانے کے بعد میں نے رومال کو اٹھایا. میری مادر گرامی نے رومال کو کھولا, اس میں سے ایک کرتا نکالنے کے بعد میرے ہاتھ میں دے کے کہتی ہے زینب جانتی ہو کرتا کیسا ہے؟ کما کیسا ہے؟ کیا میری بیٹی میں نے اس کرتے کو اپنے ہاتھوں سے سیا ہے. اے میری بیٹی زینب جب کل کربلا کے میدان میں تیرا حسین ارے آخری رخصت کے لیے آئے اسے یہ کرتا پھرا دینا. جزاک اللہ خیر جزا. ایسا کی آوازیں بلا دے خدای آوازوں پر اپنا رحم نازل فرمائے. یہی وجہ ہے کہ جب زہرا کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ زہرا تخت پر لیٹی ہوئی تھی, آنکھیں بند تھی. علی گھر میں آئے, زہرا کے قریب گئے, جانے کے بعد زہرا سے کہتے دختر رسول اے بنت رسول, لیکن کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ علی نے بڑی حسرت سے رو کے ایک جملہ کہا اے دختر رسول تمہیں علی مظلوم آواز دیتا ہے. جیسے علی نے اپنے کو مظلوم کہا زہرا نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا. ارے علی بیٹھ گئے, زہرا کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. زانوں پہ رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے زہرا دختر رسول علی کو معاف کر دے. عزیزوں یہ جملہ سننا آسان ہے کہ علی نے کہا مجھے معاف کر دینا. علی کا مقصد یہ تھا زہرا مجھے معاف کر دینا, میرے گھر میں تماچے لگے. زہرا مجھے معاف کر دینا, میرے گھر میں تمہارا پہلو ٹوٹ گیا. زہرا مجھے معاف کر دینا, ارے میرے گھر میں چلتا دروازہ گرایا گیا. زہرا مجھے معاف کر دینا, ارے تازی آنے تیرے گھر میں لگے. یہ کہہ کے علی رونے لگے, گریہ کرنے لگے. جب علی کی آنکھوں سے آنسو گرنے
لگے بی بی زہرا نے اپنا وہ ہاتھ چادر سے باہر نکالا جو در و دیوار کے درمیان میں زخمی ہو گیا تھا. علی کے آنسوؤں کو ہاتھوں پہ لینا شروع کیا. علی طرف کے کہتے ہیں زہرا ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ تایا پر حسن تیرے بابا نے فرمایا ہے کہ مظلوم کے آنسو حیاتن کا علاج ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. ایسا آپ کی آواز بلند ہوئی خدا کے صدق میں نہ بلائے سوائے کبھی مظلوم ہے کیا بلا. ایسا نگرہ مٹی تو نہیں ہے سو میں نے بیٹھ پر ہوئے. یہ ہے زہرا. لیکن ان کی پوتی کا عجیب عالم ہے, عجیب عالم ہے. جب بابا آخری رخصت کے لیے آتا ہے بابا گھوڑے پر سوار ہوئے چلنے لگے. ایک مرتبہ گھوڑا نہیں آگے بڑا سمو کی طرف اشارہ کیا. اب جو حسین نے دیکھا تو 4 برس کی بچی سکینہ سمو سے لپٹی ہو کے کہتی ہے میرے بابا کے گھوڑے تیرے بابا کو بغدل میں نہ لے جا. ارے جو صبح سے گیا واپس نہیں آیا. حسین یہ سن کر گھوڑے سے اترے, سکینہ کو آغوش میں لیا. آدھی صاحب اولاد ہے نا, ذرا تصور کیجیے کہ 3 برس کی بچی ہے, 4 برس کی بچی کیا ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. حسین نے اپنی آغوش میں لیا. لینے کے بعد حسین بیٹھ گئے. سکینہ سے فرماتے بیٹی سکینہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ولادت کیسے ہوئی؟ کہا بابا کیسے؟ کہا میری بیٹی میں راتوں کو نماز شب پڑھا کرتا تھا. نماز شب میں اللہ سے ایک دعا کرتا تھا پروردگار ارے مجھے کوئی صابرہ بیٹی عطا کر, مجھے کوئی مظلومہ بیٹی عطا کر. اے سکینہ تیری ولادت ہوئی. ارے سکینہ رونے لگی. بچوں تو تیری کے مسائل بہت ہے, تیری کے پوچھا جتنا بھی پوچھا دے سکتے. حسین رخصت ہو کر چلے گئے. لیکن جب شام غریب آئی ارے زینب تلاش کرنے لگی لیکن سکینہ نظر نہیں آئی. ایک مرتبہ سوار کو آتے ہوئے دیکھا. زینب نے پزا سے کہا پزا جا کے سوار سے کہتے وہی رک جا, اگر لوٹنا ہے صبح لوٹ لینا. لیکن سوار آگے بڑھتا رہا. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی. کہتی ہے زینب آگے بڑی لجام میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے یہ سوار رک جا. میں علی کی بیٹی پہرا دے رہی. سوار نے نقاب کو الٹا. میری بیٹی زینب میری مظلومہ میری دکھیاری زینب تیرا بابا لیا گیا پہرا دینے کے لیے. عزیز والی آگے بڑھے. ہر بیوی کے قریب گئے. تجھے اکبر کا پرسا. ارے بابا تجھے اصغر کا پرسا. اے زینب تجھے محمد کا پرسا. ہر بیوی کو علی نے پرسا دیا. لیکن علی نے دیکھا سکینہ نظر نہیں آتی. دیکھا کہ ایک طرف سکینہ بیٹھی ہے. علی آگے بڑھے. آگے بڑھ کے کہتے میری بیٹی آخری جملے. علی آگے بڑھ کے کہتے میری بیٹی سکینہ کیا تم اپنے دادا سے نہیں ملو گی؟ کہا دادا میں نے تو آپ کو نہیں بلایا. کس نے بلایا ہے آپ اس سے ملیے. کیا بیٹی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا دادا ایک بات آج سمجھ میں آ گئی. جب بیٹی پہ کوئی آفت آتی ہے تو باپ چلا آتا ہے. لیکن دادا جب میرا بابا سبا ہو رہا تھا ارے میرا آواز دے رہی تھی. لیکن دادا
حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما. کھلے کا وسیلہ یعنی کریں پروردگار ہماری ناسوں کو قبول فرما, ہماری ناسوں کو ہماری جان کا ذریعہ قرار دے. پروردگار ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے جوانوں میں جذبہ دین و اسلام میں عنایت فرما. پروردگار ان بزرگوں کا سایہ جوانوں کے سروں پر قائم و باقی رکھ. پروردگار بحرین کے شیعوں کی حفاظت فرما, ان کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما, دشمنان شیعت کو نصف نابود فرما. پروردگار ہمارے قلوب میں اہل بیت کی محبت کو زیادہ فرما. پروردگار ان ہاتھوں پر تلاوت کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے. پروردگار جلد سے جلد وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائیں. پروردگار ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما. علماء امریک کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار فرما. مدارس دینیہ کی حفاظت فرما, حوض علمیہ کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے سی قلیل سی عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما. پروردگار جو خدمت گزاران ہے اور اس کمیٹی کے ممبران اور ارکان ہے جو بھی خدمات انجام دے رہا ہے, پروردگار ان کی اس خدمت کو قبول فرما, ان کو ہمت عنایت فرما. پروردگار ان کو طاقت عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اے پروردگار تو کریم کرم فرما, تو رحیم رحم فرما. ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے شکر سے پہلے حضرت زہرا کا واسطہ امام زمانے کے ظہور میں تاکید فرما. ہم سب کو جان انصار میں شمار کر. حضرات گرامی, مجلس کو خطاب فرما رہے تھے عالی جناب صلی اللہ علیہ مولانا سید محمد عابد صاحب مدرس حوض علمیہ امام حسین علیہ السلام مظفر نگر. اب مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب صلی اللہ علیہ مولانا سید شوقت کاظم دربری فرزند جناب خطیب الایمان جناب طاہر دربری. میری بزرگہ گزارش ہے عالی جناب صلی اللہ علیہ مولانا سید شوقت کاظم دربری کی خدمت میں کہ ممبر پہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے نعرہ صلوات بلند کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس مجلس کے فوراً بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب صلی اللہ علیہ مولانا سلمان حیدر صاحب ککرولی مظفر نگر. نعرہ صلوات بلند کریں آپ حضرات. حضرات اس مجلسوں کی کیسٹیں مسلسل تیار ہو رہی ہیں اور انٹرنیٹ پروگرام مسلسل جاری و ساری ہے جس کو تمام ملک دیکھ رہے ہیں. اور ان مجلسوں کی کیسٹ سی ڈی یہ تیار ہو رہی ہے, درگاہ اور پنڈال کے درمیان پہ دستیاب ہے. جو حضرات لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں. حضرات عالیہ جعفریہ کے پرنسپل محترم و مکرم جناب سید دل مصطفیٰ صاحب قبلہ نے مومنین کے فائدے کے لیے جعفریہ جنتری نکالی ہے, جس کا ہدیہ انہوں نے یہاں مومنین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان تک پہنچنے کے لیے صرف ہدیہ 10 روپے رکھا ہے, جو مسجد کے سامنے ٹینٹ لگا ہوا ہے مدرسہ عالیہ جعفریہ کا. جو حضرات لینا چاہیں یہ جعفریہ جنتری وہاں سے لے سکتے ہیں. میں جس کو خطاب فرما رہے ہیں عالی جناب صلی اللہ علیہ مولانا سید شوقت کاظم دربری. نعرہ سوال. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ نم 3 مرتبہ سورہ خاص تلاوت فرمائیے. سید غلام حسین بن سید تاج حسین صاحب کو اور اس بارگاہ برکت امیر المومنین میں تمام گزشتگان مومنین اور علماء کرام کی روح کو ساتھ
سبھی مومنین سے گزارش ہے کہ مومنہ کے حق میں دعا فرمائیں کہ امیر المومنین کے آستانے کو قائم میں یہاں کی خاک سے اس مومنہ کو شفا ملے اور اس کا درد اثر ہمیشہ رحم اللہ من قرأ السورة المباركة الفاتحة. میں نے آپ کے سامنے اس عظیم ترین بارگاہ مزفرین میں اس وقت کی اس عظیم ترین عبادت کے لیے قرآن مجید کی اس معروف ترین آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جو آپ کے درمیان محتاج ترجمہ نہیں، جس کے ذہن میں چند لمحات آپ کے سامنے گفتگو جانے میں خالی رہے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس آیت کے ذہن میں آپ نے تمام بزرگ علماء و طلباء کو سماعت فرمایا، محتاج ترجمہ تو نہیں ہے یہ آیت، مگر قابل غور ضرور ہے، اس لیے کہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی میں نے ہر شے کا علم، ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ فقط آغاز گفتگو کے لیے اور آپ کی توجہات کس حد تک مجھے حاصل ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ فقط تو نہ میری بات پر یقین نہ کریں بلکہ عالم اسلام کے تمام اکابرین علماء اسلام سے جا کر دریافت کریں، علم کلام کے خاص طور سے علم کلام کے علماء سے جا کے دریافت کریں کہ خدا اگر اس آیت میں ارشاد فرماتا کہ کل شیء احصیناہ فی امام، تو کیا معیار کلام کے اعتبار سے اس آیت میں کوئی کمی رہ جاتی؟ اگر وہ ارشاد فرماتا کہ میں نے ہر شے کا علم امام کو دے دیا
تو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، معیار کلام کے لحاظ سے کیا اس میں ذرہ برابر بھی حرف آتا؟ کوئی کمی رہ جاتی؟ کہا نہیں، بالکل نہیں رہتی، مگر جب اس نے امام مبین کہا، ایک لفظ کا اضافہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ دنیا کے جو عام لوگ ہیں اگر تھوڑا بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ان کا کلام عبث نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا، بے مقصد نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ زیادہ ہوتا ہے اس میں، نہ کوئی لفظ کم ہوتا ہے اس میں۔ اور جو حاکم اکبر کا کلام ہو، میں کیا کچھ عرض کر رہا ہوں، جو حاکم اکبر کا کلام ہو، حکمتوں کا دروازہ جہاں سے کھلا ہو، کیا بے معنی ہوگا، بے مقصد ہوگا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے ہر شے کا علم امام کو دیا، بلکہ کہا امام مبین کو دیا۔ اے پروردگار، جب لفظ مبین کا اضافہ کیا تو ہم کو سمجھا دے کہ جب امام کہنے سے بات واضح ہو رہی تھی تو لفظ مبین تو کہا کہ جاہل مبین کے معنی تو مبین کے معنی تو پتا کر۔ میں نے کہا پروردگار کیا ہے مبین کا معنی؟ ڈکشنری کے علماء نے، لغت کے علماء نے بیان کیا، مبین کے معنی ہے واضح ترین، مبین کے معنی ہے روشن ترین، مبین کے معنی ہے کھلا ہوا، مبین کے معنی ہے سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا ہوا۔ دیکھیں کچھ آپ سے نہ ہو، مبین کے معنی ہے روشن ترین، جو واضح ترین ہو اس کو مبین کہتے ہیں۔ اے پروردگار، تو تو نے کیوں کہا کہ میں نے ہر شے کا علم امام مبین کو عطا کیا؟ لفظ امام بھی استعمال کرتا، بات واضح ہو جاتی۔ کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب 1400 برس کے بعد ہمارے علی کے حق کے سامنے جھوٹی خلافتوں کی حقیقتیں کھلنے لگیں گی تو کچھ امام لا کے بیٹھائے جائیں گے۔ یہ امت 4 امام پیش کرے گی۔ لفظ امام سے گمراہ نہ ہو جانا۔ اگر علم حاصل کرنا ہے، قرآن معلوم کرنا ہے تو امام مبین کے پاس جانا۔ اب وہ امام مبین ہے کون؟ کہ جو روشن ترین ہو، واضح ترین ہو۔ تو بھائی روشن ترین کسی ستیفہ کے چھتے میں نہیں بلکہ غدیر کے میدان میں نبی کے دونوں ہاتھوں پہ نظر آئے گا۔ صلوات کو دے تو محمد والا۔ میں نے شکل امام مبین کو طاقت دیا۔ آغاز اور گفتگو کے لیے میں نے بات آپ کی خدمت درج کی۔ دامن وقت میں کوئی گنجائش نہیں کہ کسی تمہید میں جایا جائے، کسی تفصیل میں جایا جائے۔ بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا علم بھی مجھ سے بہتر ہے، آپ کی معرفت بھی مجھ سے بہتر ہے۔ میں تو فقط حصول ثواب کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ اور ماشاءاللہ صبح سے آپ علماء کو سماعت فرما رہے ہیں، 3 روز تک اور سماعت فرماتے رہیں گے بغیر کسی تمہید کے۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم اب یار کی بات نہیں کرتا، ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگ فرعون شام کے لشکر کے سپاہی لشکر علی میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں علی کے فضائل کب تک پڑھے جائیں گے، علی کے معجزات کب تک سنائے جائیں گے، اہل بیت کی مدد سرائی کب تک ہوگی؟ جب تک یہ دنیا پہچان نہیں لے گی تب تک کہ علی کے فضائل پڑھے جائیں گے۔ اور اب میں ادیار کی بات نہیں کرتا، دشمن علی کی بات نہیں کرتا، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، آپ کا علم مجھ سے بہتر، آپ کی معرفت مجھ سے بہتر، مگر کوئی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ خود آپ کو نہیں پتا کہ جس علی کے آستانے میں بیٹھے ہیں اس علی کی شان کیا ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مجھے اتنی آزادی تو نہیں کہ ممبر پہ بیٹھ گیا ہوں، جو سمجھ میں آئے کہتا چلا جاؤں۔ حد ادب ہے، ممبر پہ بیٹھنے کے اصول ہیں، غیر معمولی دعوت
جو مولا علی کے شیعہ جو کہلاتے ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور خاص طور سے وہ طبقہ جو صنف ملائیت سے تعلق رکھتا ہے، ملا مولوی مفتی، اس کے پیٹ میں بہت جلدی بڑا ہوتا ہے، ادھر فضائل بیان کیے گئے، معجزات بیان کیے گئے، صاحب یہ نہیں سمجھ میں آتا علی کی شان میں بیان کیا، وہ نہیں سمجھ میں آتا علی کی شان میں بیان کیا، تم کیا اور تمہاری سمجھ کیا؟ لیکن نوجوانوں کے لیے حوالہ دے کے بعد آپ کے حوالے کروں گا تفسیر قمی، دنیا شیعت کی سب سے مضبوط تفسیر، اس میں علامہ لکھتے ہیں کہ خود امام بیان کرتے ہیں کہ ان کی شان لوگ تو نہیں سمجھ پاتے۔ بھئی آج کے شیعہ کس کام کے؟ میں دیکھا خیال کی بات نہیں کر رہا ہوں، شیعوں کو مخاطب کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ شیعوں میں ہی لشکر معاویہ کے منافق سپاہی آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ تم کیا تمہاری حقیقت کیا کہ تم علی کو سمجھو گے؟ بھائی جب آخری حجت آئے گی، آپ کا تعلق آخری امام کے زمانے سے ہے، اس طرح آپ بڑے بڑا تو بدلنا جب اس دنیا میں آخری حجت آئے گی تو ان کے ساتھ بھی چاہنے والے ہوں گے کتنے؟ یہ بڑا کثیر مجمع نہیں، 313۔ میں دامن وقت پہ اتنی گنجائش تو نہیں کہ تفصیل سے فہرست گرانے بیٹھوں، صرف 2-3 نام سن لیجئے کہ وہ 313 ہوں گے کون؟ اور اگر گنانے بھی بیٹھوں فہرست تو خدا کی قسم گنا نہیں سکتا، اس لیے کہ ابھی مکمل ہی نہیں ہوئی ہے۔ دیکھیں کچھ عرض کر رہا ہوں، کہتے ہیں علی کب تک پڑھے جائیں گے، کب تک علی کے فضائل بیان کیے جائیں گے؟ بھائی علی جیسے شیعہ چاہتے ہیں ویسے شیعہ ہی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن میں بہار کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شیعہ نما ہے۔ وہ شیعہ اور ہوتا ہے، شیعہ نما اور ہوتا ہے۔ علی کے فضائل کے لیے تو ایک کسوٹی بیان کی نبی نے۔ بھائی اگر اغیار میں بھی حسب و نسب کا پاک ہوگا تو اہل بیت کو پہچان لے گا، اور اگر شیعوں میں بھی کوئی غیر حلالی ہوا، میں گزارش کر رہا ہوں، شیعوں میں بھی اگر کوئی غیر حلالی ہوا تو علی کا فضائل قبول نہیں کر سکتا، اور اگر یزید کے لشکر میں بھی کوئی پاک نسب ہوا تو حر بن کے آئے گا کرو۔ جب آخری حجت تشریف لائیں گے تو ان کے صاحب 313 ہوں گے، کیونکہ جو اعتراض کیا اس کی دلیل دے دوں، مدلل حوالے کے ساتھ تفسیر قمی اور 2-4 باتیں ربط مسائل۔ ان 313 میں سے ہوں گے کانفرنس نہیں گرانے بیٹھا ہوں، صرف 2-3 نام سن لیجیے۔ جناب عیسیٰ بھی ہوگا ان 313 میں، آپ کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے علماء سے تصدیق کر لیں۔ جناب خضر ہوں گے، جناب الیاس ہوں گے۔ وہ 313 میں یہ اللہ کے نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان 313 شیعوں میں جو آج تک کے نہ ہوئے، اگر ہوتے تو مولا کا ظہور ہو جاتا، اگر مکمل ہو گئے ہوتے تو مولا کا ظہور ہو جاتا، سب علی کو اور اولاد علی کو پہچان لیتے، تو ہم آپ ان ملا مفتیوں کے چکر میں نہ پھنسے ہوتے، مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ وہ موجود نہیں ہے، جب وہ 313 مکمل ہوں گے اور کعبے سے آخری حجت ظہور فرمائیں گے تو امیر المومنین کی ولایت کے سلسلے میں آخری حجت، آخری علی، آپ کے وقت کا امام ایک کے کان میں جھک کے کوئی مولا علی کی فضیلت بیان کرے گا۔ تفسیریں لکھتی ہیں، تفسیر قمی میں علامہ لکھتے ہیں کہ جن کے کان میں مولا بیان کریں گے وہ پریشان ہوں گے، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں، دوسرے کونے سے تیسرے کونے میں، جب تابع امام دیکھیں گے کہ فضیلت سمجھنے کے
گئی تو مولا علی کا تو کیا ذکر کرے گا؟ کوئی نہ سوچے کہ نوز باللہ میں آپ کی توہین کر رہا ہوں. آپ اس فرش پر آ کے بیٹھے تھے اپنی شان کو پہچاننے. اس آستانے پہ آ کے تو دیکھیے ماشاءاللہ ایک کثیر مجمع جو آج پہلے دن آ گیا ہے باوجود اس کے کہ بڑی افواہ پھیلائی گئی. کون کہتا ہے کہ ہم مولا علی کے غلام ہیں؟ جو کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. سمجھ کا پھیل ہے. ہم کیا ہماری حیثیت کیا کہ ہم علی کے غلام بنیں گے؟ علی کے غلام ہونے کے لیے میسم جیسی معرفت چاہیے, خمر جیسی معرفت چاہیے, عمار جیسا شعور چاہیے. علی کے غلام تو میسم ہے, علی کے غلام تو عمار ہے, علی کے غلام تو مرداد ہے. ہم میسم مزاج ہیں, ہم جناب میسم کے غلام ہیں, ہم جناب قمر کے غلام ہیں. ارے میسم کو بھی جان کی بازی لگانے کی دھمکی دی گئی, سولی پہ زبان کٹوا دی, مگر علی کا آستانہ نہیں چھوڑا. ان شیعوں نے اس سال چوگیرام پورا میں اس کثرت سے آ کے بتایا باوجود اس کے کہ افواہیں کرم کی گئی کہ بھائی جو میسم نظار علی کے شیعہ ہوتے ہیں وہ جہاں جہان کی بازی لگتی ہے وہ اور شوق سے اپنی حاضری درج کراتے ہیں, اس لیے کہ علی کے نام پر مر جانے کا نام ہی اصل زندگی ہے. میسم نے جان قربان کی, قیامت تک کے علیہ السلام ہو گئے. ہم بھی جان قربان کر کے شہیدوں میں نام لکھوائیں گے. السلام کو اس آستانے کی برکت تو دیکھیے آپ کو نہیں انداز. میں کیا میری حیثیت کیا, میں کیا آپ علی کو پہچانتے ہی نہیں جو علی کی شان ہوئی تو میں فضائل کا بیان کروں گا. آپ اپنے کو پہچانیے. اس دروازے پہ آ کے آپ کو کیا کیا شرف نہیں ملے. اسی تفسیر قمی میں علامہ لکھتے ہیں کہ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سوال کرنے والا سوال کرتا ہے مولا ذرا یہ تو بیان کیجئے, ایک طرف عالم کی مجلس ہے لیکن مجلسوں کو بہت سبک شمار کیا جا رہا ہے, ناقبت اندیش پہچانتے نہیں کہ اس مجلس کی شان کیا ہے اور آپ کا شرف کیا ہے. سنیں اور سنیں بہت محسوس ہوں گے. اپنی حقیقت کو پہچاننی. مولا علی کے وقار کو کیا سمجھے گا؟ علی بن حسین ذرا یہ بیان کیجیے, ایک طرف عالم کی مجلس ہو رہی ہے, ایک طرف جنازہ رکھا ہے. ہم جنازے کی تدفین میں شرکت کریں یا عالم کی مجلس میں بیٹھے؟ ایک طرف ایک عالم بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے, 4-6 آدمی میں مجلس چند آدمیوں کے اجماع کو کہتے ہیں, بیٹھے ہوئے گفتگو ہو رہی ہے. مولا نے ارشاد فرمایا اگر اس میت کو دفن کرنے والا صحیح طریقے سے ارکان میت ادا کرنے والا ایک شخص بھی موجود ہے تو تم میت کو چھوڑ کے عالم کی مجلس میں بیٹھو. پوچھنے والا متحیر ہو گیا, مولا اس کی میت اور آپ کرے عالم کی مجلس میں بیٹھو, کیا تمہیں پتا نہیں کہ عالم کی مجلس میں بیٹھنے کا عرض کیا ہے؟ کہ مولا جلد بیان کرے, پوری توجہ. اگر توجہ کی دوسرے کا اشارہ کروں گا تو آپ سمجھیں گے کہ آپ کی شان کیا ہے, آپ کے اسناد کیا ہیں, اس آستانے پہ آ کے آپ کو ملتا کیا ہے. کیا مولا علی کی مجلس میں جا کے بیٹھوں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ اس کے حسنات کیا ہیں؟ تو مولا بیان کیجیے. علی بن حسین بیان فرماتے کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر عالم کی مجلس میں بیٹھو گے تو 1000 رات کی عبادتوں کا ثواب ملے گا. 1000 رات کی عبادتوں کے ثواب کے مطابق ہوگی عالم کی مجلس. اور یاد رہے ہر رات 1000 رات کے برابر ہو
آسانی سے آپ کے حوالے کر دی. مجھے اندازہ ہے صبح تو میں جسے سن رہی یہ گرمی کا موسم آپ کے اوپر تھکن کا غلبہ کیوں نہ ہو مگر سنیے تو آپ کی عظمت آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. اس دروازے پہ آ کے آپ کو خود نہیں اندازہ ہوگا کہ آپ کی شان کتنی ہے. تو امام نے کیا ارشاد فرمایا ایک عالم کی مجلس میں بیٹھو. مطلب کیا ہوا شوہر جیسا ادنا جاہل تھوڑا بہت علم حاصل کر لیا اگر آپ سے گفتگو کرے تو آپ کو اس گفتگو کو سننے کا یہ ثواب ملے کہ 1000 رات کی عبادتوں کا ثواب آپ کے حصے میں ہر رات 1000 رات کے برابر 1200 ختم قرآن کا ثواب 1400 عمروں کا ثواب ایک عالم کی مجلس میں بیٹھی ہے تو اتنا ثواب. اور اگر کوئی آستانے علی پر آ کے حسین کی مجلس میں بیٹھ جائے میں نہیں متوجہ ہیں اگر کوئی حسین کی مجلس میں بیٹھے تو اس کو کتنا ثواب ملے گا. آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ حسین کی مجلس میں بیٹھنے کا کیا ثواب. کے دل کا اصول کہتا ہے اپن خدا کی خدا کر اصول کہتا ہے جو خدا کو سجدہ ہمارا دیکھ کے کیا کیا ہوتا ہے. نعرے حیدری ہمارے بلند نعرے تو ان کے فضائل کیا سمجھے گا. ان کے دروازے پر بیٹھنے والوں کو شرف ملتے ہیں کہ دنیا اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی تو کوئی اہل بیت رسالت کا کیا اندازہ لگائے گا. اور اندازہ لگانے والوں نے خبیثوں نے بڑے بڑے طریقوں سے آل محمد کا امتحان لیا. 8ویں علی آپ مولا علی کے آستانے میں بیٹھے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے امتحان لیا گیا. لوگوں نے بہت کوشش کی علی کو سمجھنے کے لیے مگر چونکہ دیر سے انہوں نے فتور تھا بغض تھا حسب نسب کی طہارت نہیں تھی لہذا فضیلت سمجھ نہیں سکے. اور جب بھی امتحان لیا تو ان کا شرف ہی نہیں اجاگر ہوا بلکہ لوگوں کی نسلیں پتہ چل گئی کہ ان کی حقیقت کیا ہے. ہارون رشید نے اس علی کی اولاد آٹھویں علی کو شرمندہ کرنے کے لیے ذلیل کرنے کے لیے اور خاص طور سے شمع امامت کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے دربار میں دعوت دی کہ ہم نے کچھ نئے شعر بدلوانے کی. آپ تو کائنات کے امام ہیں دیکھیں آپ کی دکن کا احساس ہے مگر چونکہ میں نے خدا سے گفتگو شروع کیا ہے نوجوانوں تک مولا علی کی فضیلت کا حق پہنچے لہذا سنا رہا ہوں تو بچوں کی تو بہت محسوس ہوں گے. ہارون رشید نے کہا کہ میں جنگل سے ہم نے کچھ نئے شعر بدلوائے ہیں. آپ تو کائنات کے امام ہیں آپ بیان کیجئے. آپ درندوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ ان کی نسل کیسی ہے. ہمارے دربار میں آئیے علی ابن موسیٰ رضا کو بلایا گیا. مولا علی کے دربار ہے نا 8ویں علی ہے نا جب کلونا محمد کی سند ہے تو سب کے سب کلونا علی بھی ہیں. اس لیے واقعہ کرم اور طریقہ یہ اس نے اختیار کیا کہ سردار میں مثالسی حال ایسی ہے 12 کھانے ہوتے تھے پہلے اس پہ سارے تماشائی نہیں پیلے بنا رکھے تھے جیسے کلر کے درمیان جگہ ہے جس میں پنجرے پہ لگے ہوئے تھے. اور اس وسط میں اس حال میں امام کو بلایا کس لیے کہ امام ان شعروں کے بارے میں بتائیں. اور سازش یہ تھی کہ جب امام سردار میں آئیں گے تو پنجروں کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی یہ درندے حملہ کریں گے امام کو نعوذ باللہ چیر دیں گے پھاڑ دیں گے
ختم امامت